بے یارم شکر راچے خبر، اللہ کے نام میں جو میں مٹھاس پاتا ہوں، شکر کیا جانے اس مٹھاس کو، کیونکہ شکر محدود ہے، فانی ہے، اور اس کی مثل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مٹھاس غیر فانی ہے، غیر محدود ہے اور بے مثل ہے۔ ولم یکن لہ کفو، عربی قواعد کے لحاظ سے نکرہ تحت النفی، وَإِنَّ النَّكِرَةَ إِذَا وَقَعَتْ تحت النفی تفید العموم، نفی کے تحت جب نکرہ آتا ہے تو فائدہ عموم کو دیتا ہے، یعنی کوئی مثل دونوں جہان میں اللہ کا نہیں، لہذا جو اللہ پر فدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لذت بے مثل ان کو دیتا ہے، جس کی مثال دونوں جہان میں نہیں ہے۔ جس پر میرا اردو شعر ہے، لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، اور مجھ کو تمہارے نام سے لذت دو جہاں ملی۔ دیکھو ان کا نام حق الیقین ہے، تو لاہور میں میرے شیخ نے فرمایا کہ کچھ تھوڑا بیان کرو، میں نے کہا حضرت علم کی 3 قسمیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین کے بھائی کا نام ہے، اور حق الیقین، لیکن اس کی مثال سمجھانے میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے، تو میں نے اس کو کھانے پینے کی چیزوں سے سمجھایا کہ اگر کوئی صحیح راوی سچا آدمی کہہ دے کہ شامی کباب کیا غضب کا ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، جس پر میرا ایک شعر ہے، اور مدینہ پاک میں ڈاکٹر کی دعوت پر کباب بہت آئے تھے، تب میں نے وہ شعر کہا تھا، کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر راوی صحیح ہے، سچا ہے، تو یہ علم الیقین ہو جائے گا کہ بھائی واقعی کباب اچھی چیز ہے، لیکن کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا شامی کباب اور وہ چٹخارے مار رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور واہ واہ کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھوں کی ڈیزائن دکھا رہا ہے، منہ کی ڈیزائن بنا رہا ہے، اور مرچوں کی زیادتی سے رو بھی رہا ہے۔ تو حکیم امت فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو اگر کبھی تکلیف آ جاتی ہے تو ان کے آنسو مصیبت کے نہیں ہوتے، وہ تسلیم و رضا کے لذت کے ہوتے ہیں۔ چانچہ جیسے مرچے والا کباب، اگر اس کے آنسو بہ رہے ہوں، کوئی کہے آپ کیوں یہ مصیبت برداشت کر رہے ہیں، آپ کباب سب مجھے دے دو، خواہ مخواہ تکلیف اٹھا رہے اور رو رہے، تو کیا کہے گا، ارے یہ ظالم یہ رونے مزیداری کا ہے۔ بے شک، تو علم الیقین ان کے خاندان میں نہیں ہے نا، اسی کی کثر رہ گئی، کوئی بچہ پیدا ہو اس کا نام علم الیقین رکھ دو۔ جو ایک انتقال ہو گیا تھا نا، اسی کا نام رکھا تھا آپ کہنے۔ اچھا، نہیں تو پھر کوئی ہو تو پھر رکھو، گھبراؤ مت، نام سے موت نہیں آتی، موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ تو علم الیقین یہ ہے۔ اب اگر کباب کھاتے دیکھا آپ نے تو آپ عین الیقین دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے کیسا مزہ لے رہا ہے، اور جب خود منہ میں کباب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرما دے تو آپ حق الیقین۔ اس تقریر کو سن کر دوسرے دن بہت سے دوست کباب لے آئے، میں نے کہا بھائی یہ میرا مقصد نہیں ہوتا کہ آپ لوگ مجھے کباب لے کے آئے۔ ایسی ہی اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کا چین میری یاد پر ہے، کیونکہ میں نے ہی دل بنایا ہے ماں کے پیٹ میں۔ سنگر مشین اگر اعلان کر سکتی ہے کہ اس میں میری کمپنی کا تیل ڈالے گا تب یہ مشین پائیدار ہوگی، اس کی ہم کفالت اور ضمانت قبول کرتے ہیں، حفاظت کی۔ تو اگر اللہ کے ذکر سے ہمارے قلوب کو اطمینان ملے گا، اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ اعلان خالق قلب کی طرف سے ہے، جو تمہارے قالب کا بھی خالق ہے اور خالق قلب بھی ہے، کہ میری ہی یاد سے چین پاؤ گے۔ کروڑوں روپیہ تمہارا ریال ہو اور ہم نہ چاہیں تو تم خوشیوں کے اسباب میں ہم تم کو غم زدہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو غم کے اسباب میں ہم تم کو مسرور کر سکتے ہیں۔ اسباب غم میں گھرا ہوا اور مسکرا رہا ہے۔ اس پر میرا ایک شعر اردو کا ہے، عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق، عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق، جبکہ اجتماع ضدین محال ہے مناطقہ کے نزدیک اور فلاسفہ کے نزدیک۔ لیکن میرا شعر دیکھیے کہ عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق، خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں۔ اور اس پر کوئی اعتراض کرے کہ صاحب اجتماع ضدین، تو میں نے اس کا جواب دوسرے شعر میں دیا ہے۔ آگے ڈاکٹر صاحب آئیے، تشریف لائیے۔ مولانا رومی نے فرمایا یہ تقریر نہیں ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔
مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو غم میں آپ کو خوش رکھ سکتا ہے، اسباب غم میں مسرور رکھنے پر قادر ہے، اور اسباب خوشی میں تم کو دل میں بے چینی اور پریشانی اور تم کو اشک بار کر سکتا ہو. جس پر مولانا رومی کا یہ شعر آج سے غالباً 40 سال پہلے میں نے جدہ میں عبداللہ میمنی تھے زندہ اس وقت، اور ان کے یہاں مجھے تقریر کا حکم ہوا میرے شیخ کی طرف سے، اور فرمایا یہ پرچہ راستے میں پڑھنا، یہاں نہ پڑھو. جب میں آگے بڑھا تو جدے کی طرف تو درمیان میں دیکھا کہ اختر جا رہا ہے، اس کی تقریر کا انتظام کرو. مولانا عبداللہ میمنی کو یہ حضرت والا نے لکھا. تو وہاں مجھے پتہ نہیں تھا کہ مولانا کسی غم میں مبتلا ہے. میں نے اسی شعر پر تقریر کی. ایک تو قرآن پاک کی آیت سے شروع کیا کہ دل کا چین اللہ تعالیٰ کی یاد پر مبنی ہے، اور بے ذکر اللہ کی تقدیم جو ہے، یہ تقدیم میں ما حق ہو تاخیر تفید الحسر. بے ذکر اللہ کا ترجمہ اب یہ کرنا لازم ہے اہل عرب پر اور سارے عالم کے عربی دانوں پر کہ صرف اللہ کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے، قواعد سے واقف ہیں. اللہ بے ذکر اللہ جو تھا، تطمئن القلوب بے ذکر اللہ، اس کا حق پیچھے تھا، مگر اللہ نے پہلے بیان کر دیا تاکہ حسر کے معنی پیدا ہو، ورنہ تو اور چیزوں سے بھی چین ملنا ثابت ہو جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ صرف میری ہی یاد سے چین. اگر تم مجھے بھول جاؤ گے اور میری نافرمانی میں مبتلا رہو گے تو سارے عالم کے اسباب چین میں ہم تم کو بے چین رکھیں گے. جیسے مچھلی کی مولانا رومی نے کس طرح سے اس کو ثابت کیا. گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاست، خشکی میں ہزاروں عیش اور رنگینیاں ہوں، ماہیاں را با یبوست جنگ ہاست، مچھلیوں کو خشکی سے جنگ ہے. خشکی میں ڈال دو مچھلیوں، پریشان رہیں گے یا نہیں. اور دریا میں اگر اعلان ہو جائے، ریڈیو سارے عالم کا بین الاقوامی اعلان کہ اس وقت دریا میں مصائب آ گئے ہیں، کچھ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں اور کچھ گھڑیال اور مگرمچھ آ گئے ہیں، لہذا ہے مچھلیوں کو اپنی پناہ ڈھونڈ لو، تو مچھلیوں کی طرف سے یہ جواب ہوگا کہ خشکی میں ہماری موت یقینی ہے، یہاں امید ہے کہ وہ نہ کھائے ہمیں مچھلی اور خدا ہمیں محفوظ کر دے. لیکن مچھلیوں کو جب کبھی خشکی میں شکاری لے آئے تو تھوڑی دیر تڑپتی ہے، چند منٹ کے بعد تڑپنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. لہذا شیطان و نفس جب کسی گناہ میں ہم کو اللہ کے دریائے قرب سے باہر کر دے تو تڑپ کر کے جلدی اللہ کے پھر دریائے قرب میں توبہ استغفار سے آ جاؤ، ورنہ ایک دن ایسا ہوگا کہ احساس ندامت بھی اپنے گناہوں پر نہیں ہوگی، تڑپنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی. یہ میں چشمدید، یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا. ہم نے مچھلی کی شکاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہمیں پیش کیا کہ دیکھیں کیسی مچھلی تازی ابھی ہم نے، اور تھوڑی دیر تڑپ رہی تھی، اس کے بعد تھوڑی دیر میں تڑپنا یہ ختم. اس لیے گناہوں سے توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرو، ورنہ پھر ندامت اور تڑپنے کی توفیق بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے جلدی سے توبہ کر کے استغفار کر کے متقین کے صف میں شامل ہو جاؤ. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین. استغفار و توبہ کی کیمیکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ ان کو اولیاء اللہ کے درجے میں رکھا ہے. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے انا انزلنا کی تفسیر میں پارہ نمبر 30 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے رونے اور آہذاری اور استغفار توبہ اور اظہار ندامت کو اتنا پسند ہے کہ سارے عالم کے مسبحین، سارے عالم کے سبحان اللہ المسبحین، الف لام داخل ہے، اس میں ملائکہ بھی داخل ہے، سارے عالم کے تسبیحات سے مجھے اپنے گنہگار بندوں کے آہ و نالے زیادہ محبوب ہے. عربی عبارت اس کی اب پڑھتا ہوں. لعنین المذنبین، گنہگاروں کا رونا استغفار و توبہ میں. لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. المسبحین الف لام استغراق کا ہے کہ دنیا دونوں جہان میں جہاں بھی استغفار ہو اس سے مجھے زیادہ عزیز تر ہے کہ میرا کوئی گنہگار بندہ مجھے مغفرت پر قادر ہو سمجھ کر کے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے، مغفرت پر قادر سمجھ کر اور مجھ سے آہذاری کرتا ہے، اشک باری، تو اس کی رونے کی آواز مجھے پسند ہے تمام عالم کے مسبحین سے. اور یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ اللہ ہے، کیونکہ دنیا کے سلاطین کا استقبال اگر ہو رہا ہو اور خطبہ استقبالیہ دیا جا رہا ہو، اس وقت کوئی آ کے رونے لگے تو اس کو بھگا دیتی ہے سیکورٹی اور پولیس. اس وقت بادشاہ کا فنکشن ہو رہا ہے،
اس وقت تم رنگ میں بھنگ مت ڈالو. اگر رونا ہے تو کل آ کے رونا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے. ابھی اور کچھ آنے والے ہیں؟ نہیں, سب آگے. میرا خیال ہے ہمیں توقع تھی, مگر وہ کل جدہ ودہ کے لوگ جو ہیں وہ آئے نہیں. انوار صاحب یہ سب جو ہیں نہیں, تو انوار صاحب تو نہیں آئیں گے کیونکہ وہ آئے نہیں یہاں موجود نہیں ہیں. نہیں ہے. نہیں, ہاں جی, ہاں جی. اب ان کا پھر انتظار نہیں, انتظار کسی کا نہیں, پوری کر دوں گا. ایسے ہی بیٹھے چونکہ بیٹھے ہی شروع ہوئی ہے, اس لیے بیٹھے ہی اسے تکمیل بھی کر دوں. یہ بھی جواہر ہیں جو ہم سنے. تو حدیث قدسی کی تعریف بھی علماء کی خاطر سے عرض کرتا ہوں, اور یہ تکرار علم کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ یہ نہیں جانتے, سب جانتے ہیں, مگر علم جو زندہ رہتا ہے تکرار سے. علم زندہ رہتا ہے تکرار سے, اور عشق زندہ رہتا ہے عاشقوں کی صحبت سے. اگر عاشقوں کی صحبت نہ ملے تو عشق زندہ رہ نہیں سکتا. عشق کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز کو واجب فرمایا ہے. یہ نقطہ آج پہلی دفعہ آپ سنیں گے. جماعت کی نماز واجب کرنے میں راز چھپا ہوا ہے کہ تم کو چاہے تنہائی میں بڑا سکون مل رہا ہو اور ایک دم یکسوئی کے ساتھ تم مجھے یاد کر رہے ہو, مگر فاسقین کے رجسٹر سے نہیں نکل سکو گے. جماعت کو واجب کرتا ہوں تاکہ میرے عاشقوں کی ملاقات تم پر اختیاری نہ رہے, کمپلسری ہو جائے, ضروری ہو جائے. آواز جا رہی نا بھائی؟ بس یہ کیا ہے, اب اس وقت یہ مضمون جو ہے یہیں تھوڑا سا رہ گیا, جس کو پھر اس کے بعد مضمون پھر بدل جائے گا. جگہ بدلنے سے, جغرافیہ بدلنے سے تاریخ بدل جاتی ہے. جغرافیہ بدلنے سے تاریخ بدل جاتی ہے. جب میں ادھر بیٹھوں گا تو جغرافیہ میرا بدل جائے گا, اور تاریخ تابع جغرافیہ کے. اسی لیے میں اس مجازی سے منع کرتا ہوں کہ چہرے کے جغرافیے بدلتے رہتے ہیں. حکومت تو 5 سال میں بدلتی ہے, الیکشن ہوتا ہے, اور حسینوں کے حسن کی حکومت ہر 5 سال میں تبدیل ہوتی ہے, مگر 10 سال کے بعد زبردست تبدیلی آ جاتی ہے. یہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے. اس لیے بگڑنے والی شکلوں پر بگڑنے والے بھاگل بلا تو ہو سکتے ہیں, عارف بلا نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس نے ہمیں لا الہی سے, ہمارے کلمے کی بنیاد یہیں سے شروع کی ہے کہ غیر اللہ سے جان نہ دل نہ لگانا. لا الہ کے معنی باطل خداؤں کے چکر میں مت رہو. یہ حسن بھی ایسے ہی ہے, پھر تم ان کو دیکھ کر پہچانو گے بھی نہیں. کیا مضمون تھا؟ حضرت جماعت کی نماز. ہاں اچھا سنیے, اب جماعت کی نماز واجب ہے سارے علماء کے نزدیک. کس آیت سے ثابت کیا ہے علماء نے؟ ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مگر رکوع یہاں ترجمہ اس کا کیا ہے کہ صلو مع المصلین, نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ, یعنی جماعت کا وجوب یہیں سے ہے. لیکن رکوع کو کیوں تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پوری نماز میں ایک جز کے ساتھ تعبیر کیا, اس کا نام مجاز مرسل ہے. تسمیۃ الکل بے اسم الجز, تسمیۃ الکل بے اسم الجز, نماز کے ایک جز سے اللہ تعالیٰ نے پوری نماز کو تعبیر کیا. لیکن مجاز مرسل میں کوئی حکمت ہونی چاہیے, ایسے ضرور الٹف جب چاہ جس جز سے اس کو تعبیر کر لیا. اس کی وجہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, السید محمود بغدادی نے, کہ چونکہ یہودیوں کی نماز میں اور عیسائیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رکوع کی دولت عطا فرما کر امتنان نعمت کے طور پر فرمایا ورکعوا مع الراکعین, تاکہ ہماری نعمت کی قدر کرو. اب دنیا میں تو جماعت کو واجب کر دیا, لیکن جماعت پنجگانہ پر اکتفا مت کرو, عاشقوں کی تعداد بڑھاتے رہو. تو جتنا عاشقوں کی تعداد بڑھے گی تمہاری عشق میں اضافہ ہوگا. لہذا جمعے کے دن اور زیادہ عاشقوں کی ملاقات کرو جامع مسجد میں, اور عید بقرعید میں اور اجتماع کا حکم ہے. اور ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ, تاکہ عاشقوں کی کا جمال دونوں طرف کے بستی والے دیکھ لیں, اور یہود و نصارہ پر روب جم جا کے اتنے مسلمان ہیں. اس لیے راستہ بدلنے کی سنت کا راز ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ ایک اس میں کیا فائدہ ہے راستہ بدلنے میں. ایک تو کہ وہ قبرستان پڑھیں گے تو ان کے لیے کچھ توفیق ہو جائے گی, ان کا فائدہ ہو گیا, کچھ ثواب بخش دیا. دوسرے یہودی اور نصرانی کے گھر جو پڑھیں گے ان پر دہشت طاری ہوگی, روب طاری ہوگا. اچھا اتنے مسلمان جا رہے ہیں.
اور اس کے بعد اللہ توفیق دے اور استطاعت ہو تو حرمین شریفین حاضری دو، من استطاع الیہ سبیلا. تو پھر عاشقوں کی بین الاقوامی ملاقاتیں ہو جائیں گی. سبحان اللہ. بین الاقوامی ملاقات حج کی فرضیت کا اقرار یہ بھی ہے کہ عاشقوں کی بین الاقوامی ملاقات ہو جائے، ہر ملک کے اولیاء اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے. علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ کعبے میں قدم رکھتے ہی ایک تو کعبے کا اپنا نور ہے، مگر کعبے میں جو اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نور باطن بھی اس فضا میں شامل ہوتا ہے. اس لیے کعبے میں قدم رکھتے ہی ایمان بڑھ جاتا ہے. ہم آدمی فرماتے ہیں کہ کعبہ را ہر دم تجلی می فضول، ہر وقت کعبے پر تجلی اللہ کی زیادہ سے زیادہ اضافے کے ساتھ ہو رہی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ ایک تو اللہ کی ذات کا تجلی ہے، اور دوسرے تیز اخلاصات ابراہیم بود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی بھی تجلی ہے. اب کوئی کہے اچھا چلو دنیا میں تو عاشقوں کی ملاقات کریں گے، لیکن جنت میں ہم اپنی جنت میں حوروں سے مشغول رہیں گے، کیوں ہم مولویوں اور اللہ والوں کے پاس جائیں؟ تو لیجئے وہاں بھی حکم ہو گیا فادخلی فی عبادی. دیکھو جنت تو جا رہے ہو، یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آؤ. دیکھو دنیا میں ہم نے تمہیں عاشقوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا کہ عشق تنہا زندہ نہیں رہ سکتا، کونوا مع الصادقین، عاشقین کے ساتھ رہو جتنا بھی موقع مل سکے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی تفسیر کل پیش کی تھی تفسیر روح المانی سے. اے خالطہم لتکونوا مثلہم، اتنا زیادہ اللہ والوں کے ساتھ رہو کہ تم بھی اللہ والے بن جاؤ. دیسی آم کو اتنا دن تک پیوند کاری واجب ہے سائنس کی روح سے کہ دیسی آم لنگڑے آم میں تبدیل ہو جائے. سبحان اللہ. اسی لیے صحابہ ہی سے دین صحیح ہم کو مل سکتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی دیکھا. وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان آیات کو ابھی بقیہ تھوڑا سا پیش کر کے میں اس کی تفسیر کرتا ہوں، اور قرآن پاک کی تفسیر اس امید پر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ان کے کلام کی تفسیر ہو، آسمان پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ میرے کلام کو کیسا مزہ لے کر کے ہمارے بندے اس کی باریک باریک دقائق پیش ہو رہے ہیں، میرے کلام کی عظمتیں کیسی بیان ہو رہی ہیں. تفسیر روح المانی کے حوالے سے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی، جو دنیا میں سب سے بڑی تفسیر ہے. یہ قول علامہ انور شاہ کشمیری کا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ عربی زبان کی اس تفسیر روح المانی کی مثل نہیں ہے پوری کائنات میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عشق تنہا اگر زندہ ہوتا تو نمازیں تنہائی میں پڑھنے کا حکم رہتا، جماعت کی نماز واجب نہ ہوتی. چونکہ عشق کی حقیقت یہ ہے کہ عشق تنہا زندہ نہیں رہتا، عاشقوں میں زندہ رہتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، ترقی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جماعت کو واجب کر دیا تاکہ میری عاشقوں کی ملاقات سے ہماری عشق میں میرے بندوں کو ترقی اور بقا صرف مقصود نہیں ہے، عطائے عشق بھی مقصود ہے اور بقائے عشق بھی مقصود ہے، ارتقاء عشق بھی مقصود ہے. خالی بقا مقصود نہیں، ارتقاء بھی مقصود ہے کہ ترقی کرتے رہو، محبت کی ایک ہی منزل پر ٹھہرو مت. اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے. مولانا عربی فرماتے ہیں جس منزل پر پہنچو اس سے آگے بڑھو، غیر محدود راستہ ہے. تو عشق جو ہے عاشقوں میں عطائے عشق بھی ہوتا ہے اللہ کے عاشقوں کی صحبت سے، اور بقائے عشق بھی رہتا ہے اور ارتقاء عشق بھی ملتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو، صدق دل سے کسی اللہ والے کے پاس رہ کے دیکھ لو. دیسی آم اور لنگڑے آم کی پیوند کاری میں لوزنگ نہ ہو، پٹی کس کے باندھتے ہیں سائنسداں. ایسی جتنا ہی زیادہ قوی تعلق ہوگا مرشدین اور مشائخ اور اہل اللہ سے،
اتنے ہی آپ میں دین قوی آ جائے گا اور ہمت شیرانہ مل جائے گی اور لومڑیانہ خصائل ختم ہو جائیں گے. جب اس کی پیوند کاری میں لنگڑا عام منتقل ہوتا ہے تو لنگڑے عام کی سیرت بھی تو اللہ والوں کی سیرت مردانہ اور ہمت مردانہ اور ہمت شیرانہ بھی منتقل ہوتی ہے. پھر مجال نہیں حسن کا سارے عالم میں سب سے بڑا یہ حسینہ اور کوئی بڑا ہی ہو مگر انشاءاللہ اگر سچا اللہ کے عاشقوں کی تربیت یافتہ ہے تو نظر نہیں ڈالے گا. وہ اپنے دل کا خون کرے گا, وہ خون آرزو کرے گا, مگر اسی خون آرزو میں وہ خون بہا اللہ کی ذات پا رہا ہے. دیکھو جتنا زیادہ خون بہا دنیا کی شریعت اسلامیہ خون بہا دلاتی ہے. اگر کسی ایک کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں کوئی قتل کر دو. ایک ذات کے بدلے میں ایک مخلوق کو قتل کیا تو ایک مخلوق کو قتل کر سکتے ہو جس نے جو قاتل کو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کی بری خواہشوں کو قتل کرتا ہے اس کی خون بہا خالق کے لیے چونکہ تم نے اپنے خون آرزو کیا ہے لہذا خون بہا تمہیں مخلوق نہیں دیں گے, ہم تم کو اپنی ذات پیش کریں گے, ہماری ذات تم کو ملے گی. تم نظر لیلا سے بچاؤ گے تو دل میں مولا پاؤ گے. جنت تو ادھار رہے گی مگر مولا ادھار نہیں رہے گا. تجربے کی بات کہہ رہا ہوں, 70 سال کے بعد یہ سب باتیں جو پیش کر رہا ہوں. اسی لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بڈھے ہو گئے تو حکیم الامت نے فرمایا, مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ حکیم الامت نے حاجی صاحب کا پکا پھل کھایا ہے. اور مولانا روح فرماتے ہیں کہ اگر شیخ بڈھا ہو جائے تو یہ مت سمجھنا کہ بھائی اب تو بڈھا ہو گیا, دنیاوی کافر کے بڈھے ہوتے ہیں تو واقعی وہ بڈھے ہی ہو جاتے ہیں, مگر اللہ والے جب بڈھے ہوتے ہیں تو ان کی شراب کی نشہ تیز ہو جاتی ہے. کس شعر میں اس کو پیش کیا ہے دیکھو, فرماتے ہیں خود قوی ترمی شبت خمرے کہن, دنیا کی شراب بھی پرانی ہو کر تیز دن نشہ والی ہوتی ہے. خاصا آ خمرے کی باشد مل لدن. میرے شیخ نے جب یہ شعر پڑھایا تو فرمایا کہ خمرے کہن جب آ رہا ہے تو یہ کہن لفظ نہیں ہے, کوہن لفظ ہے, مگر چونکہ آگے لدن ہے قرآن شریف کا لفظ ہے تو لدن میں اللہ کے کلام میں تبدیلی مت کرو, کوہن کو کہن کہہ دو لدن کا قافیہ ملانے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی شان و عظمت کا حق ہے. ہم فارسی کلام کو تبدیل کر دیں گے, کوہن کے بجائے کہن پڑھتے تھے, فرمایا اس کو لدن کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ جو شراب اللہ بھیجتا ہے اپنے عاشقوں کو آسمانی, تو جتنے ہی بڈھا ہوتا جاتا اللہ والا اس کا نشہ اس کی شراب اعلیٰ کوالٹی کی ہو جاتی ہے اور نشہ تیز ہوتا چلا جاتا ہے. اگر جوانی میں 1 گھنٹہ تقریر میں جو اثر ہوتا تھا جب بڈھا ہو جائے گا تو دیکھنا ایک بوتل پلانے میں جو نشہ اب 1 گھونٹ میں وہ نشہ اللہ دے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا اور تفسیر روح المانی نے لکھا اتنا زیادہ ساتھ رہو کہ اللہ والوں کی سیرت و صفت ہمارے اندر منتقل ہو جائے اور ہم اللہ والے بن جائیں. مگر نیت بھی ہو, خالی پیر کے دسترخوان پر مال اڑانے کی نیت نہ ہو. بعض اس نیت سے بھی آتے ہیں یار خانقاہوں میں ذرا سنتے ہیں بریانی وغیرہ ملتی ہے. چانچہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سنایا, بہت اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں یہ, الہ آباد میں 3 سال میں طبیہ کالج میں ان کے ساتھ روزانہ بیٹھتا تھا. وہاں علی میاں ندوی جیسے لوگ میرے شیخ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے, شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہ. تو فرمایا کہ ایک آیا اور ایک ہی مجلس سے اس نے کہا کہ واللہ میرا تو روح عرش تک پہنچ گئی. حضرت نے فرمایا کہ اس کی کلام میں مجھے اخلاص کی خوشبو نہیں ملی, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دنیا دار پکا ہے اور یہ مال اڑانے کے لیے آیا. تو حضرت نے اپنے میزبان سے کہا کہ بھائی جو کی روٹی اور ارہر کی دال پکانا, آج چٹنی بھی نہ رکھنا. امتحان میں ممتحن کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی. اس نے جب دیکھا ارہر کی دال جو کی روٹی تو بہت ہی چہرہ اس کا, حضرت چہرہ دیکھ رہے تھے اس کے برابر کہ اس کے چہرے پر کیا کیا رنگ تبدیل ہوتے ہیں, صدمہ و غم سے نڈال. پھر رات کے کھانے پر بھی یہی فرمایا کہ کھانا کچھ نہیں ہوگا, نہ بریانی نہ پلاؤ, میرا حکم چلے گا. 2 وقت ہو گیا, اب دوسرے دن دوپہر کو پھر وہی اور رات کو پھر وہی دال. وہ 12 بجے رات کو بستر لے کے بھاگ گیا عرش اعظم سے اتر کے بھاگا, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ کی تقریر سے میری روح تو عرش اعظم پر پہنچ گئی.
وہ سمجھتا تھا کہ اللہ والے ایسی بیوقوف ہوتے ہیں، ان کو بیوقوف بنا لو. یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے اس کو عقل و فراست بھی دیتے ہیں. اور فرمایا کہ ایک مرید آیا، اس نے کہا کہ بس مجھے دبانا بہت اچھا آتا ہے. میں نے سمجھا بھائی دباتا اچھا ہے تو میں بھی دبوا لوں. اور حضرت دبانے میں ماہر تھا کہ حضرت کو سلا دیا، نیند آ گئی. اور اس نے کہا نیند کب اس کو آنے دی؟ جب کروٹ پر کہہ دیا، جس جیب میں پیسے زیادہ تھے اس کروٹ پر لے آیا وہ، اس زاویے پر. اور جب حضرت کو نیند آ گئی خوب گہری تو سارا پیسہ اس نے لے کے 1 2 3 ہو گئے. اور جب حضرت کی آنکھ کھلی تو فرمایا یہ دبوانا تو بڑا مہنگا پڑا. یہ ایسے ایسے قصے آتے ہیں کہ مریدوں کے چکر میں پیر کو جلدی نہیں آنا چاہیے. کافی دن تک اس کو آزمائش کرو. تو یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جماعت کا وجوب عاشقان خدا کی ملاقات اسی ذریعے سے واجب کر دی اور تعداد بڑھاتے رہو. حرمین شریفین میں بین الاقوامی عاشقوں کی ملاقات ہو رہی. آپ پہچانے نہ پہچانے، آپ کو خبر نہ ہو کہ یہاں رات کی رانی لگی، بالکل بے خبر نہیں، مگر اس کی خوشبو آپ کو ضرور ملے گی. اولیاء اللہ جو حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ چاہے پہچانو یا نہ پہچانے، تعارف ہو یا نہ ہو، مگر ان کے درد دل کی اور شامی کباب جو جلا بھنا دل رکھتے ہیں اور اپنے خون آرزو کرتے ہیں، تو اس کی خوشبو سے آپ محروم نہیں رہیں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں لو مر ولیوم من اولیاء اللہ تعالی، اگر اولیاء اللہ کا کوئی ولی گزر جائے، مر ببلدۃ، کسی شہر سے گزر جائے اور وہاں قیام کا اس کو موقع نہیں، مصروف ہے، لنال برکت مرورہ تلک اہل البلدہ، اس شہر والے اس کے گزرنے کی برکت سے محروم نہیں رہیں گے اگر سے ٹھہرا بھی نہیں. اسی لیے حقیق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی اعظم پاکستان سے فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب سنو، ایک سوال کا جواب سوال کیا تھا کہ کیا اللہ والوں کی صحبت 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے؟ یہ سوال تھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مگر جواب بھی حقیق الامت کا سن لو. فرمایا کہ آپ کو تعجب کیوں ہے؟ یہ کم بیان کیا ہے شاید. اللہ والوں کی صحبت 1 لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا تقی عثمانی نے مجھے سنایا ملتان میں. اور اب میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو حقیق الامت میں اور مجھ میں اس مضمون میں صرف 2 راوی ہیں، مفتی شفیع صاحب اور ان کے بیٹے مولانا تقی عثمانی، اور راوی سب ثقہ ہیں. علم الیقین بھی ہے اور عین الیقین بھی ہے. اب حق الیقین کر دے اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھو کہ بعض لوگ بیوقوف کہتے ہیں کہ چلو مولویوں کو خوشامد کر لو دنیا میں، جنت میں ہم ایسے دکھائیں گے. کیا ضرورت ہے ہم کو کوئی مسئلہ وہاں پوچھنا ہے؟ جنت میں تو کھانا ہی پینا ہے، روزہ نماز ہے ہی نہیں، لہذا سجدے سہو کے احکام وہاں نہیں پوچھنے پڑیں گے. لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا آؤ جنتی کام کر لیں. میں نے کہا حضرت جنتی کام کیا ہے دنیا میں؟ فرمایا چلو دسترخوان لگ رہا ہے، کھانا پینا ہی تو ہے جنت کا کام. جنت میں روزہ نماز نہیں ہے. جنت میں روزہ نماز نہیں بھائی، کوئی شریعت نہیں. جنت میں بس عیش ہی عیش ہے. اہل اللہ کی ملاقات، عاشقوں کی زیارت. اور سواری کیسی ملے گی؟ اس کا نام سن لو، مرسڈیز نہیں ہوگی، اس کا نام ہوگا رف رف. اور میرے شیخ فرماتے تھے اڑے گا کیسے؟ فر فر. رف رف کو الٹ دو، رف رف کو الٹ دو تو فر فر ہے. سیکنڈوں میں اگر آپ کا دل چاہا کہ چلو بھائی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کر لیں، سیکنڈوں میں آپ کو پہنچا دے گا. پرندہ اڑ رہا ہے، دل چاہے کہ یہ بھنا ہوا مجھے مل جائے ابھی، اسی وقت بھنا ہوا موجود. جو چاہو گے اللہ سب، جو چاہو گے. اور ہمیشہ غیر محدود زندگی ملے گی، کبھی موت بھی نہیں آئے گی. چند دن تم محدود زندگی کو میری مرضی پر ڈھال لو تو ہم تمہیں غیر محدود لذت تمہاری نیت کی بنا پر دیں گے. کیونکہ تمہارے مومن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر 1000 سال بھی زندہ رہیں گے تو روزہ نماز کرتے رہیں گے. تو مومن کی نیت پر ہم خلود فی الجنہ دیں گے. اور کافروں کو خلود فی النار اس کی نیت کی وجہ سے ہے کہ کافر کا نیت یہی رہتی ہے کہ اگر 1000 قیامت تک بھی زندہ کفر پر رہیں گے.
یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک شخص کو وسوسے آ رہے تھے کفر کے، پریشان ہو گیا، اس نے حقیل امت کو لکھا کہ حضرت مجھے کفر کے وسوسے آ رہے ہیں، کیا میرا خاتمہ خراب لکھا ہے؟ مجھے بڑا غم ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب وسوسے کفر کے آتے ہیں تو تم کو غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اتنا غم ہوتا ہے کہ کاش کہ مجھے کوئی شیر کھا جاتا، یا میری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، جنا نہ ہوتا، کاش کی مادر نہ زادے مرمرا، یا مرا شیرے نہ خوردے در چرا۔ تو حضرت نے لکھا کہ آپ یہ پکے مومن ہیں، کیونکہ دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر سے غم نہیں ہے، دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر سے غم نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے۔ یہی دلیل ہے آپ کا غم، وسوسے کفر سے غم زدہ ہونا دلیل ہے کہ آپ پکے مومن ہیں۔ اور یہ وسوسہ دل کے اندر نہیں ہے، یہ آپ کے قلب کے اوپر ہے، جیسے آئینے کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، معلوم ہوتا ہے اندر بیٹھی ہے، لہذا بالکل بے فکر رہو۔ اور فرمایا کہ اگر اچانک کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اچانک ہارٹ فیل ہو جائے اور کلمہ نہیں پڑھا تو اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوا، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ دیکھیے کیا حقیق المت کے علوم کو دیکھو۔ فرمایا کہ چونکہ کلمے پر خاتمہ ہر وقت کیسے ہوگا؟ کوئی مریض بے ہوش ہے، آکسیجن لگی ہوئی، کوئی اچانک انتقال ہو گیا، فرمایا کہ اس کا مطلب سمجھ لو، کلمے پر خاتمے کی یہ معنی ہے کہ کلمہ جو نماز میں پڑھا ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، کوئی نماز تو پڑھنے کے بعد موت آئے گی، تو کلمے کے پر خاتمے کے معنی یہ ہے کہ کلمے کے خلاف کوئی کلمہ نہ نکلا ہو۔ اور پھر حضرت کے پاس 60 علماء مرید بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اب اگر تم لوگوں کا بھی ہارٹ فیل ہو جائے تو کیا تمہارا کلمے کے خلاف ہوگا؟ ہر وقت کلمہ پڑھنا مقصود تھوڑی ہے، کلمے کے خلاف کوئی کلمہ نہ نکلا ہو تو اس کا خاتمہ کلمے پر ہے۔ اور سنیے، فرمایا کہ بعض وقت میں مشغول آدمی ہوتا ہے، نماز پڑھنے گیا، اللہ اکبر، اور اس کی نیت غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، داہنے بائیں کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو مشغول تھا وہ اس چیز کی سوچ رہا تھا کہ اچانک تکبیر تحریمہ، وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا، تو فرمایا یہ بھی اخلاص ہے، جب غیر اللہ نہیں ہے تو اللہ ہی اللہ ہے، یہ حقیق الامت کا جملہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ جب غیر اللہ کی نیت نہیں ہے، جب غیر نہیں ہے تو اللہ ہی اللہ ہے۔ اسی لیے جس کی لا الہ کی تکمیل ہو جاتی ہے، سارے عالم میں اس کو الا اللہ ملتا ہے۔ تو اب یہ سب علوم کو یاد رکھنا بڑے کام کی چیز بتا رہا ہوں۔ اور پھر بھی احتیاطاً ایک جملہ یاد کر لو، مرتے وقت کا بہت کام دیتا ہے۔ جب معلوم ہو جائے آثار تو فوراً کہہ دو آمنت باللہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، تو سارے وساوس ختم۔ یہ DDT ہے شیطان کے تمام وسوسوں پر، اور ایسا پکا DDT ہے کہ جس میں آمیزش کا اندیشہ نہیں ہے۔ دنیا کے پاؤڈر DDT کھٹمل مارنے کے آمیزش ہو سکتی ہے، ملاوٹ ہو سکتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع صغیر کی روایت ہے، اور اس پر آزمایا لوگوں نے۔ میں نے کہا کہ کفر کا وسوسہ ہے تب بھی پڑھ لو، کسی عورت کو دیکھنے کو دل چاہے حسین کو تو بھی پڑھ لو۔ تو مجھے یہ بمبئی میں میں نے بتایا تھا، سنا میاں، جب میں 1 سال کے 2-3 سال کے بعد جب میرا جانا ہوا تو ان لوگوں نے خود بتایا کہ صاحب اب تو یہ کلمہ اتنا مفید ہے کہ جب بھی کوئی کفر کا خیال آئے یا گناہ کا تقاضا، میں فوراً پڑھتا ہوں، ختم، تقاضا ہی ختم ہو جاتا ہے، خوف مارے ہوتا آمنت باللہ و رسولہ، میں لایا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ لہٰذا دفع وساوس کے لیے بھی کلمہ جامع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ پاؤڈر ہے، یہ یاد کر لو اس کو، جہاں بھی تقاضا کہیں گڑبڑ ہو فوراً پڑھو، انشاءاللہ قوت روحانی بڑھ جائے گی، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ صحیح نظارے کا یوز ہے وہ، یہ کلمہ شیطان کے وساوس کو بھگا دیتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو بھائی ہم مجبور ہیں مسئلہ پوچھنے پر، مگر جنت میں تو کوئی شریعت نہیں ہے، وہاں کیوں پوچھیں؟ آیا اکیلے ہوروں سے خوب رہے گا ملاقاتیں، اور عمدہ چیزیں کھائیں گے اور ٹھاٹ سے رہیں گے، مگر اللہ نے فرمایا نہیں، جنت میں بھی مولویوں کا پنڈ نہیں چھوڑے گا، جنت میں بھی تم مولویوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ فادخلی فی عبادی، پہلے میرے عالموں اور عاشقوں سے ملو،
जन्नत की तरफ देखना भी जायज़ नहीं तुम्हारा। फदखुली फी इबादी, पहले मेरे खास बंदों से मिलो। मौलवी जो थे, मौलवी मूली साहब नहीं, मूली साहब गाजर साहब आए हुए। लफ्ज़ मौलवी है, मौला वाला, जैसे लखनवी लखनऊ वाला, मौलवी लफ्ज़ है, मौला वाला। जिसने किसी अल्लाह वाले की सोहबत उठाई हो, पैवंदकारी की हो, खुद अपने मुंह से देसी आम अलग रहता है और लंगड़े आम से मुलाकात नहीं करता, बल्कि मजाक उड़ाता है, तौहीन करता है और खुद कहता है मैं लंगड़ा आम हूँ, आओ मेरे साथ, मेरे मजलिस में बैठो, मुझसे पैवंदकारी लो। तो सब कहेंगे आपने भी पैवंदकारी ली है। आप मुरब्बी बनने के जो शौक में पागल हो रहे हैं, आप भी मुरब्बा हैं या नहीं? पहले मुरब्बा बनता है, फिर मुरब्बी होता है। किसकी तरबियत आपने उठाई? लिहाजा जो देसी आम लंगड़े आम से दूर रहे और तफाखुर करे कि लोगों उस वहाँ क्यों जाते हो, मेरे पास भी आओ, तो उससे पूछो आप किसकी तरबियत याफ्ता हैं? कैसे आपको लंगड़ा आम समझ लूं? आप तो लंगड़े आम की मजाक और गीबत करते रहते हैं। लिहाजा देसी आम लंगड़े आम की सोहबत से जब लंगड़ा आम हो जाएगा तब उसको फिर अपना शेख बनाओ। अब वो लंगड़ा आम जो पहले देसी आम था, अब लंगड़ा आम तो हुआ, लेकिन अब दूसरे देसी आम को, वो जो देसी आम था वो था, अब माजी बैत को मत दोहराओ। अब ये न कहो ये देसी आम था, वरना मुकदमे हद की इज्जत का दायर कर देगा। रोगने कुंजर तिल्ली का तेल, जब रोगने गुल हो गया तो फरमाया कि रोगने गुल रोगने कुंजर न मान। अब रोगने गुल तिल्ली का तेल कहोगे तो हद की इज्जत का मुकदमा दायर होगा। अब गुलाब की सोहबत से ये मुजाहिदा इसने किया, इसलिए अब जो तेल निकला है गुल रोगन है, ये इसको तिल्ली का तेल मत कहो। तो अल्लाह वाले जब किसी अल्लाह वाले से तरबियत करा के, मुजाहिदा करा के जब उनका तेल निकलता है तो वो गुल रोगन है, वो भी अल्लाह वाला है, उसकी सोहबत से भी अब अल्लाह वाले बनेंगे। देसी आम जब लंगड़े आम की सोहबत में लंगड़ा आम बन गया तो अब दूसरे देसी आम इसकी सोहबत से लंगड़े आम बनेंगे। मगर मेरे शेख फरमाते हैं, शाह अबरारुल हक साहब मुर्शिद दामद बरकातहू, कि देसी आम की लंगड़े आम की सोहबत से लंगड़ा आम बनता है, लेकिन देसी दिल अल्लाह वालों की सोहबत से तगड़ा दिल बनता है। ये नहीं कि उसका दिल लंगड़ा हो जाएगा, तगड़ा दिल होता है, ऐसा तगड़ा दिल होता है, खुद भी इस्तिकामत से रहता है इसी दुनिया में और अल्लाह ताला को हर वक्त खुश रखता है। अल्लाह की नाखुशी से अपना खून आरजू करता रहता है, अगरचे दरियाए खून क्यों न बह रहा हो। ये तड़प तड़प के जीना, ये न समझो कि औलिया अल्लाह के सीने में दिल नहीं, या दिल है तो उसमें जज्बात नहीं, या जज्बात है तो उसमें कैफियत नहीं। उनका दिल और ज्यादा हसास होता है। लतीफ अल्लाह के नाम की बरकत से वो लतीफुल मिजाज होते हैं। उनको एक आशारिया हुस्न भी उनका थर्मामीटर अपने अंदर महसूस कर लेता है। इसके बावजूद वो अपनी नजर बचाते हैं और खून आरजू करते हैं, जिसकी वजह से उनका दिल पूरा दरिया खून रहता है। और उनके मशरिक मगरिब शुमाल जनूब हर उफुक से बेशुमार आफ्ताब अल्लाह ताला उनको देता है अपने कुर्ब का। और इसीलिए उनकी बात चूंकि जला भुना दिल रखते हैं, इसलिए उनकी गुफ्तगू में अल्लाह ताला असर डालते हैं। मेरे शेख फरमाते थे, जिस आलिम ने मुजाहिदा नहीं किया अल्लाह वालों की सोहबत में, क्योंकि मुजाहिदा खुद नहीं कर सकता कोई। प्याली में शक्कर है, ये शक्कर खुद घुल नहीं सकती, मोमबत्ती से नहीं घुल सकती, मोमबत्ती पिघल जाएगी। मुर्गी की पर से नहीं, स्टील का चमचा चाहिए और चलाते वक्त खड़ 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 की आवाज आए, शेख कुछ डांट डपट भी करे कभी। फिर चीनी जब घुल जाएगी तब चाय की कीमत बढ़ जाएगी। लिहाजा मेरे शेख फरमाते थे कि देखो कबाब के जो अज्जा हैं, कीमा पीस कर सारे अज्जा डाल दो और टिकिया बना कर रख दो और लिख दो कबाब, शामी कबाब की दुकान है, मगर उसे नीचे से आग नहीं दी गई, सरसों के तेल में तला नहीं गया। उस शामी कबाब की सूरत है, अभी सीरत नहीं आई, जला भुना नहीं हुआ, तला नहीं गया। तो इससे क्या होगा कि वो खुशबू भी नहीं आएगी और जो कोई खाएगा तो थूकेगा, कहेगा यार हमने तो मौलाना लोगों को बड़ी तारीफ सुनी, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो यह कतरा खूब ही ना निकला। लेकिन इसी को जब तला जाए और नीचे से आग लगाई जाए और तेल डालो और जब लाल हो जाए वो और खुशबू फैले, तो काफिर भी जालिम कहेगा कि बुए कबाब मारा मुसलमान कर, इस कबाब की खुशबू ने तो मुझे मुसलमान कर डाला। जो गाय का कबाब कैसे कहाँ खाता है हिंदू, लेकिन जरा भुना हुआ कबाब कभी एक ही। मेरे शेख साहब दुर्गनी रहमतुल्लाह ने फरमाया
کہ ایک ہندو 16-17 سال کا مسلمان ہو گیا اور جونپور میں پڑھنے آیا، اور میرے شیخ میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ 16 سبق پڑھاتے تھے، اور سب مشکات جلالین سے اوپر کی کتابیں تھیں. بہت بڑے عالم تھے میرے شیخ. دیوبند کے لیے صدر مدرسی کے لیے انتخاب ہوا تھا. تو فرمایا کہ وہ اس کو گائے کا کباب آیا. کبھی گائے کا گوشت کہاں کھاتے ہیں ہندو؟ اس کو تو مارکس سمجھتے ہیں. اسی لیے کہ ایک مسلمان اپنے ہندو نوکر سے کہتا تھا لحم مادر لاؤ میرے لیے، یعنی ماں کا گوشت لاؤ، وہ چڑھانے کے لیے اس کو. تو جب اس کو کئی دن کباب نہیں ملا اور گائے کا کباب گرم گرم جو کھایا خوشبو، تو وہ تتلا تھا، ذرا تتلا لکنت تھی. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یار تم لوگ ہر وقت کتاب لی پھرتے ہو، ارے گائے کا کباب بھی کہیں آئے گا کچھ؟ تو وہ اپنی زبان میں اس نے کہا جو میرے شیخ نے مجھے سنایا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تتلی زبان سے اس نے کہا کہ ارے ٹٹبیے لیے پھرت ہو کہ کہیں دعوت و آوت ہے. کتاب کو کتاب کہا کہ ٹٹبیے لیے پھرت ہو کہ کہیں دعوت و آوت بھی ہے بھائی، پھر کہیں دعوت وغیرہ ہے. تو جلا بھنا دل جتنا زیادہ متقی ہوگا اس کی زبان میں. اسی لیے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، دنیا میں اس سے بہتر کوئی گفتگو نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو. حسین سے حسن تر رہی ہے، لیکن وعمل صالحا، صالح عمل بھی کر رہا ہو، فاسقانہ عمل نہ کر رہا ہو. یہ کیوں؟ جائز تو ہے مگر اثر نہیں ہوگا. ایک شخص نے کہا، ایک بڈھی نے کہا کہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے. ایک میل سے آئی تھی تو بزرگ نے کہا کہ کل لے آنا. کل جو گئی تو کہا بیٹے گڑ کم کھایا کرو، اس سے جگر خراب ہو جاتا ہے. تو بڑھیا کو غصہ آ گیا، یہ ایک میل سے ہم کل آئے تھے، یہی بات تو اس وقت کہہ سکتے تھے آپ. ایک میل پھر دوڑایا آج آپ نے. کہا سن بڑھیا، میں بھی بہت گڑ کھاتا تھا، اگر میں کم کھانے کو کہتا تو زبان میں اثر نہ ہوتا کیونکہ میں بے عمل ہو جاتا. جب جو عمل کرتا ہے اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈالتا ہے. جو دل غم اٹھاتا ہے وہ دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو خوش رکھو، اور اللہ کو ناخوش کر کے حرام لذت کو اپنے اندر نہ لاؤ. چاہے دل جل کر کباب ہو جائے اور زیادہ ایمان خوشبودار ہو جائے گا. کافر بھی دیکھ کر آپ کو پہچان جائے گا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم جنت میں بھی مولویوں کے پنڈ سے چھٹی نہیں پاؤ گے. وہاں بھی پہلے فرمایا میرے عالموں سے اور اللہ والوں سے ملو، مگر العالم اصلی وہی ہے جو اللہ والا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے مسائل کو تو اہل ذکر سے پوچھو. تمام مفسرین کا اجماع ہے المراد باہل ذکر العلماء، یہاں مراد اہل ذکر سے علماء ہے. علماء ہے کیوں؟ کہ لا تعلمون والوں کو حکم ہو رہا ہے. اگر وہ بھی لا یعلمون ہے تو لا تعلمون لا یعلمون سے کیسے پوچھے گا؟ لیکن میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عالموں کو اہل ذکر سے کیوں تعبیر کیا؟ کیا ہے علماء دین، ہم نے تمہارا نام اہل ذکر رکھا ہے، تم ہم سے اگر غافل ہو گئے تو غضب ہوگا کہ ہم نے تو تمہارا نام اہل ذکر رکھا ہے، تم ہماری یاد بھول جاتے ہو. علم کے چار چاند لگ جاتے ہیں. کچے قیمے کا کباب رکھا ہوا، یہ ہے علم. درسیات نظامیہ کا نام ہے اس کا. درس نظامی کا مجموعہ سارا عالم ہو گیا، دستار بندی بھی ہو گئی. یہ کچا کباب ہے. ابھی نہ خود مزہ پائے گا نہ دوسرے اس کی مجلس میں بیٹھ کر مزہ پائے گا. اب یہ کسی بزرگ کے پاس جائے اور کچھ مجاہدہ غم اٹھائے تو یہی کباب اس کا جلا بھنا، تلا تلایا، بھنا بھنایا. دیکھو مزہ آ گیا کہ نہیں؟ تو میں کیسا کروں؟ میں جب ایڈمنٹن گیا، کناڈا کا ایک شہر ہے، تو وہ لوگوں نے پہلے دیکھا بھائی مولوی ہے، کوئی چندہ وندہ مانگنے آیا ہوگا. میں نے کہا سن لو، میں چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں. اختر وہ بندہ ہے جو تمہیں بندہ بنانے کے لیے آیا ہے، اور ہم تمہارے دل میں خوشیوں کے ایڈ لایا ہوں. ایڈ من ٹن، من مانے دل ہندی زبان میں، اردو میں من مانے دل، اور ٹن ٹن کہتے ہیں خوشی کو، اور ایڈ مانے امداد. تو ہم تمہارے لیے امداد لائے ہیں، امداد لینے نہیں آئے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، یہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ درس نظامی کو یہ عالم کچھ دن اللہ والوں
شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ شجاع آبادی، جب بخاری شریف ختم ہوئی تو سب بخاری شریف والوں سے فرمایا کہ آج تم لوگ عالم ہو گئے، مگر کسی اللہ والے کی صحبت میں چند مہینے رہ لو تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں درد بھرا دل عطا ہوگا، پھر تمہارا علم جو منہ سے نکلے گا جادو بیانی کے ساتھ نکلے گا، اور سنو بخاری شریف کی روح مل جائے گی تمہیں۔ یہ تو انور شاہ کشمیری کا جملہ ہے۔ اب شیخ عبد القادر کا جملہ سنیے، جو میں نے اپنے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے۔ فرمایا کہ اے علماء دین، جب درس نظامیہ جب پڑھ کر عالم ہو جاؤ تو 6 مہینے کسی اللہ